الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ اور جب تم سفر کرو فی الارض زمین میں، اور جب تم سفر کرو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ پس نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، ان تقصروا من الصلاۃ یہ کہ کم کر دو تم نماز سے، ان خفتم اگر تم خوف کرو، ان یفتنکم الذین کفروا یہ کہ تمہیں فتنے میں ڈالیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، ان الکافرین بے شک کافر، کانوا ہیں، لکم تمہارے، عدوا مبینا کھلے دشمن۔ دوبارہ دیکھیے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ اور جب تم سفر کرو فی الارض زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ پس نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، ان تقصروا من الصلاۃ یہ کہ تم کم کر دو نماز، قصر ادا کرو، ان خفتم اگر تم خوف کرو، ان یفتنکم الذین کفروا اس بات کا کہ فتنے میں ڈالیں گے تمہیں کافر لوگ، ان الکافرین بے شک کافر، کانوا ہیں، لکم تمہارے، عدوا مبینا کھلے دشمن۔ آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط کیا ہے وہ لکھ لیں۔ گزشتہ آیت میں ہجرت اور جہاد کا ذکر تھا، اور جہاد اور ہجرت میں سفر کرنا پڑتا ہے، عموماً ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اب ان آیات میں سفر کی حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا گیا۔ اور جہاد میں دشمن کا خوف بھی ہوتا ہے، تو اس صورت میں آگے نماز خوف کا ذکر بھی آئے گا، لیکن وہ آج کے سبق میں نہیں آئے گا، کل کے سبق میں آئے گا۔ آج کے سفر میں صرف سفر کی حالت میں نماز قصر کے مسائل تھوڑا تفصیلاً بیان کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بہت پیش آمدہ مسائل ہیں، تو قصر کے مسائل معلوم ہونے چاہیے سب کو۔ تو آیت میں فرمایا کہ جب تم سفر کرو زمین میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تم رباعی نماز کو 2 رکعت ادا کرو، اگر تم اس بات کا اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں تنگ کریں گے تو قصر کر لو۔ اب یہاں پہ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہر نماز میں قصر نہیں ہوگی، قصر صرف اس نماز میں ہوگی جو 4 رکعت والی نماز ہے، تو اس کو 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھیں گے، 2 رکعت اور 3 رکعت اس کو آدھا نہیں کریں گے کہ 3 کے بجائے آپ 1.5 پڑھ لیں اور 2 کے بجائے 1 پڑھ لیں، نہیں، 1 رکعت پڑھنے سے آپ نے منع فرمایا تھا۔ اکیلی 1 رکعت کوئی نماز بھی نہیں ہے، اکیلی 1 رکعت کوئی نماز بھی نہیں ہے۔ یہاں پر اس آیت میں ایک وَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں خوف ہو، ابتدا میں قصر کا حکم خوف کے ساتھ مشروط تھا۔ اگر سفر کی حالت میں تمہیں خوف ہے، ڈر ہے دشمن کا، پھر تو نماز قصر کرنی ہے، لیکن اگر امن والا سفر ہے، کوئی خوف کوئی ڈر نہیں ہے، پھر قصر نہیں کرنی، پوری نماز پڑھنی ہے۔ لیکن یہ حکم ابتدا میں تھا، بعد میں یہ شرط ختم ہو گئی، اب آپ سفر میں ہیں، چاہے سفر میں امن ہے، خوف ہے، جو بھی ہے، نماز قصر کرنی ہوگی۔ مسلم شریف میں حدیث اس کی دلیل ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قصر میں خوف کی جو قید لگائی گئی ہے اس شرط کے حوالے سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوف کے بغیر بھی نماز قصر ہی ہوگی، خوف اگر نہیں ہے تب بھی نماز قصر ہی پڑھیں گے۔ اور یاد رکھیں یہ قصر کا حکم اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، صدقہ، اسے قبول کرنا چاہیے۔ دوسری دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم اور دوسرے صحابہ اکرام سفر کی حالت میں جب امن ہو تب بھی نماز قصر ہی پڑھتے تھے۔ جب سفر میں جا رہے ہیں، امن ہے، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، امن کی حالت ہے، تب بھی نماز قصر ہی پڑھتے تھے۔ اہل الظواہر وہ آج بھی یہی موقف رکھتے ہیں کہ اگر سفر میں کوئی خوف اور ڈر ہے تو نماز قصر کریں گے ورنہ پوری پڑھیں گے، لیکن یہ جمہور سلف و خلف کے نزدیک یہ موقف باطل ہے، درست نہیں ہے۔ خوف ہو نہ ہو، سفر ہے، نماز قصر ہو۔ اور یہاں پر ان خفتم کی جو شرط ہے یہ قید اختراضی نہیں ہے، بیان واقعہ کے لیے ہے۔ یہ جو نحو پڑھی ہے ان کو پتہ ہے۔ مسافت سفر کتنی ہوگی تو نماز قصر کریں گے؟ یہ مسئلہ ذرا ذہن نشین کر لیجئے۔ کتنی مسافت سفر پر نماز قصر ہوگی؟ ایک قول اہل ظواہر کا ہے، وہ تو ظاہر سے استدلال کرتے ہیں، ظاہر سے کہ آیت کے اندر ہی آ گیا کہ جب تم زمین میں چلو تو کیا کرو؟ قصر کرو، بازار بھی جاؤ تو قصر ہی کرو۔ یہ اہل ظواہر کا قول ہے، جہاں بھی جاؤ، گھر سے نکل گئے نا کہیں جانے کے لیے، بس سفر ہے، قصر کرو۔ یہاں سے آپ نے پنڈی بائی پاس پہ جانا ہے، یہاں سے آپ نے سیالکوٹ روڈ پہ جانا ہے، قصر کرو۔ یہ مسلک ہے اہل ظواہر کا۔ کیونکہ ان کے نزدیک کوئی حد متعین اور مقرر نہیں ہے، بس سفر ہونا چاہیے، بس نماز قصر کرو، گھر سے نکل گئے ہو بس قصر کرو۔ لیکن تمام ائمہ کا، محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تھوڑے سفر میں قصر کرنا جائز نہیں ہے، اس کی حد مقرر ہے۔ تو اس سفر میں نماز قصر ہوگی جو 3 دن کی مسافت پہ ہو، یعنی 3 دن آپ چلتے ہیں تو 3 دن کے بعد جس جگہ تک آپ پہنچیں گے اتنا سفر اگر ہے تو کیا ہوگا؟ قصر ہوگا۔ تو یاد رکھیے 3 دن چلنے سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ مسلسل 3 دن آپ چل رہے ہیں، یہ مراد نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا۔ 3 دن چلنے سے مراد یہ ہے کہ 3 دنوں میں آپ نے کھانا کھانا یا نہیں کھانا، کھانے کے اوقات نکال لیں، نمازیں پڑھنی ہے، نمازوں کے اوقات نکال لیں، آرام بھی کرنا ہے، سونا بھی ہے، سونے کے اوقات بھی نکال لیں۔ تقریباً 7 گھنٹے روزانہ کا سفر لگا لیں، 7 گھنٹے آپ چلیں تو 3 دن کے 21 گھنٹے تقریباً بن جائیں گے۔ تو 21 گھنٹے چلنے سے جتنی مسافت پہ آپ پہنچیں گے کیا ہوگی؟ نماز قصر ہوگی۔ حدیث اس کی دلیل ہے کہ مسافر کے لیے مسح الخفین 3 دن تک
اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات تک جائز ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ مسافر بنتا ہی وہ ہے جو 3 دن کے سفر پہ۔ آج کل اتنا سفر اگر گاڑی طے کر رہا ہے جتنا آپ پیدل 3 دن میں کرتے ہیں، تو گاڑی چاہے 2-3 گھنٹوں میں کر لیں، 2 گھنٹوں میں کر لیں، تب بھی آپ کیا ہوں گے؟ مسافر ہوں۔ بعض لوگ جو یہ موقف رکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں سفر پیدل ہوتے تھے، مشقت ہوتی تھی، مشکل ہوتا تھا، آج کل آپ گاڑی پہ سفر کرتے ہیں لہذا نماز پوری پڑھنی چاہیے، یہ موقف ٹھیک نہیں ہے۔ چاہے سفر جیسے بھی ہے، صعوبت والا ہے، سہولت والا ہے، پیدل کیا، گھوڑے پہ کیا، اونٹ پہ کیا، گاڑی پہ کیا، سفر کے اندر نماز قصر ہو، یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ، ان حضرات کا موقف بھی یہی ہے کہ 3 دن کی مسافت پہ آگے جو منزل آئے گی، اتنا سفر آپ نے کیا تو آپ مسافر شمار ہوں گے، ویسے مسافر شمار نہیں ہوں۔ البتہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کے نزدیک 4 برید کے سفر پہ قصر ہوگی، یعنی 48 میل، تو وہ بھی تقریباً اتنا ہی بنتا ہے۔ الفاظ میں اختلاف ہے، بظاہر کوئی اختلاف، 48 میل بھی اتنا ہی بنتا ہے۔ حضرت اقدس حضرت مولوی ادریس کاندربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، یہ اہل ظواہر جو ہوتے ہیں ان کی ایسی حرکات ہوتی ہیں۔ تو ایک آدمی اہل ظاہر میں سے تھا، جب وہ اپنے گھر سے اپنی کھیت میں کام کرنے کے لیے جاتا تو کھیت میں جا کے نماز قصر پڑھتا۔ مثلا ہوتی ہے نا دیہاتوں میں ساتھ کھیت ہوتے ہیں گھروں کے ساتھ، جب کھیت میں جاتا تو نماز قصر ادا کرتا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی قرآن کریم میں ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب بھی زمین میں چلو تو نماز کیا کرو؟ قصر پڑھو۔ تو میں گھر سے چل کے یہاں تک آیا ہوں نا، مجھے کیا ضرورت ہے تعویلیں کرنے کی؟ ہمارے ایک عالم دین کے ساتھ اس کا واسطہ پڑ گیا، ان کو بھی اس نے یہی جواب دیا۔ ان کو بھائی پھر تو آپ ہمیشہ ہی مسافر ہوتے ہیں، ہمیشہ ہی قصر کیا کریں۔ ادھر نہیں، جب گھر سے نکلوں گا چلوں گا تو انہوں نے کہا نہیں، مسجد میں جا کے کتنی نماز پڑھتے کہ مسجد میں تو پوری پڑھتا ہوں۔ ان کا اللہ کے بندے جب گھر سے نکل گئے، وہ اجازت تم فلک چلے تو پھر بھی وہ زمین میں مسافر، تو مسجد میں بھی بن گئے، گھر سے جب مسجد جاتے ہو مسافر ہو، قصر پڑا کر۔ اس پر لاجواب ہوا۔ تو اپنی طرف سے تفسیر نہیں کی جائے گی، قرآن کی تفسیر وہ ہوگی جو اللہ کے نبی یا صحابہ نے کی ہے، مرضی نہیں چلتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے، سفر میں قصر لازم ہے یہ صرف اجازت ہے؟ آپ کا کیا موقف اس بارے میں؟ سفر میں قصر کرنا لازمی ہے یا اجازت ہے؟ کر لیں تو کر لیں، نہیں تو پوری پڑھ لیں، اجازت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ ضروری ہے، قصر کرنا واجب ہے، یاد رکھیے گا، سفر میں قصر کرنا واجب ہے، محض اجازت کہ آپ کو اجازت ہے، بھی اختیار ہے، چاہے تو قصر پڑھ لیں چاہے تو پوری پڑھ لیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ضروری نہیں، چاہے تو قصر کریں چاہے تو پوری پڑھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ دلیل کہاں سے پکڑتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں جو ابھی آپ نے پڑھا، لیس علیکم جناح وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے اوپر کوئی گناہ کی بات، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ نماز کیا کر لو؟ قصر کر لو۔ تو جب یہ کہا کوئی حرج کی بات نہیں ہے نماز قصر کر لو، تو مطلب ضروری ہی نہیں ہے، چاہے تو قصر کر لو چاہے تو پوری پڑھ لو۔ آپ کو دلیل سمجھ آ گئی؟ نہیں آئی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو آیت میں فرمایا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ نماز تم قصر پڑھ لو، تو مطلب یہ ہے کہ چاہے تو پوری پڑھ لو، ضروری نہیں ہے قصر کرنی۔ یہ جو کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے قصر کر لو، تو مطلب یہ ہے کہ
جائز ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن یہ موقف ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں ہے۔ سفر میں قصر کرنا واجب ہے، تمام اہل علم کے نزدیک سفر میں قصر کرنا واجب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر، حضرت حسن بصری، امام ابو حنیفہ، امام مالک، ان حضرات کا موقف یہی ہے کہ سفر میں نماز قصر کرنا لازمی ہے۔ اجازت نہیں ہے کہ چاہے مرضی ہے آدھی پڑھ لو پوری پڑھ لو، نہیں، ایسی نہیں ہے، ضروری ہے قصر کرنا۔ اگر کسی آدمی نے قصر نہیں پڑھی، پوری نماز پڑھی ہے، یہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ پڑھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ نماز اولاً ابتداءً 2 رکعت فرض ہوئی تھی۔ ابتداء میں نماز کتنی رکعت فرض ہوئی؟ 2 رکعت، پھر بعد میں اضافہ ہوا۔ سفر کی نماز اسی طرح برقرار رہی اور باقی حضر میں زیادتی کر دی گئی۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا نا کہ سفر کی نماز اسی طرح رہی، تو معلوم ہوا قصر کرنا واجب ہوگا سفر میں۔ ماج اختیار نہیں ہے کہ جو چاہیں کر لیں، نہیں، ایسا نہیں۔ روزے کا مسئلہ الگ ہے، روزے میں تو اختیار ہے، میں نے مسئلہ آپ کو سمجھایا تھا سورۃ البقرہ میں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وہاں پر مسئلہ اور ہے، نماز میں مسئلہ اور ہے۔ روزے کی حالت میں اختیار ہے کہ سفر کی حالت میں چاہے رکھ لیں چاہے نہ رکھیں، بعد میں قضا کر لیں، وہاں پہ لازمی نہیں ہے کہ نہ ہی رکھیں، لیکن نماز قصر ہوگی، یہ لازمی ہے۔ رہی بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، چلیں آئے ہم اس کا بھی کچھ کر لیتے ہیں، جو فرماتے ہیں لا جناح علیکم، کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے نماز قصر کر لو۔ ہم نے کہا امام شافعی صاحب اللہ آپ کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ہمارے سروں کا تاج ہیں، یہ علمی اختلافات ہیں، ہماری بھی مخالفت تھوڑی ہے۔ بات سمجھ رہی ہیں آپ لوگ؟ یہ تو اپنے اپنا موقف ہے۔ آج ہم لوگوں نے اختلاف کو لڑائی بنا لی ہے، جہالت ہے یہ۔ اختلاف لڑائی نہیں ہوتا، یہ اختلاف تو آسانی اور نرمی کے لیے۔ تو امام شافعی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ جو یہ دلیل فرما رہے ہیں کہ یہاں آیت میں فرمایا لا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے، فلیس علیکم جناح، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ قصر کر لو، تو معلوم ہوا یہ اجازت ہے، لازمی نہیں ہے۔ تو حضرت اقدس آپ خود فرماتے ہیں کہ صفا مروہ کی سعی کیا ہے؟ فرض۔ ہمارے نزدیک صفا مروہ کی سعی واجب ہے، فرض نہیں ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک صفا مروہ کی سعی کیا ہے؟ فرض ہے، نہیں کرے گی تو حج نہیں ہوگا۔ تو حضرت اقدس قرآن کریم میں صفا مروہ کی سعی کے بارے میں فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور اسی آیت میں آگے جا کر فرمایا لا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی حرج کی بات نہیں ہے صفا مروہ کی سعی کرنے سے۔ تو وہاں پر بھی تو لا جناح کہا، وہاں پر بھی آپ کو کہنا چاہیے کہ صفا مروہ کی سعی اختیاری ہے، چاہے تو کر لے، نفلی بات ہے، نہ تو نہ کرے، وہ بھی تو لا جناح ہے۔ بس سمجھ گئے آپ لوگ؟ اگر لا جناح سے اختیاری بات ہوتی ہے، آپ نے صفا مروہ کی سعی کو تو فرض کا ہے، لازمی کا ہے، دلیل نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ تو بہرحال بات سمجھ، اصل بات یہ ہے کہ لا جناح اس لیے کہا گیا، یہ رخصت کے لیے نہیں ہے، لا جناح اس لیے کہا کہ لوگوں کا وہم دور ہو جائے، کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اسی صفا مروہ پہ تو بت رکھے ہیں تو ہم سعی کریں گے کہیں گناہ نہ ہو جائے، اس لیے کہا کوئی گناہ نہیں ہے، کرو سعی۔ اور سفر کی حالت میں لوگوں کا وہم، اللہ جانے 2 رکعت پڑھیں گے ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اللہ نے فرمایا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، 2 رکعت پڑھو تم سفر میں، اس لیے فرمایا۔ بات سمجھ آ گئی؟ چلیے آگے، اب مسئلہ سمجھیے۔ یہ بات تو میں نے آپ کو سمجھا دی کہ یہ 48 میل بنیں گے۔ سفر میں ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے، ہاں آج کل انگریزی کلومیٹر کے حساب سے یہ 77 کلومیٹر مسافت بنے گی۔ آپ اگر سفر کر رہی ہیں 77 کلومیٹر کی مسافت کا آپ کا سفر ہے، تو اب آپ پہ نماز کیا ہوگی؟ قصر ہوگی۔ یہ میں سمجھاتا ہوں کہاں جا کے قصر کریں گے، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ وہ 77 کلومیٹر کراس کر جائیں تو پھر قصر ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اپنے شہر کی حدود سے نکل جاتے ہی کیا کرنا ہوگا؟ قصر کرنی ہوگی۔
اس میں بھی بعض لوگوں کو غلطی لگی ہے. بعض لوگ 4, 5, 6 کلومیٹر پر قصر کر لیتے ہیں، اور بعض رات کا موقف یہ 20 کلومیٹر پر قصر کر لو. بھائی آپ کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ جا رہے تھے فلاں مقام پر آپ نے نماز قصر پڑھی تھی. اللہ کے بندو، دیکھنا یہ ہے کہ آگے اگلی منزل کون سی ہے، جانا کہاں ہے، اس مسافت کو دیکھا جائے گا. راستے میں تو پھر قصر ہی پڑیں گے. یہ مطلب تو نہیں کہ آپ یہاں سے کاموں کی جاؤ 6 کلومیٹر پہ قصر ہے، نہیں، یہ بھی غلط موقف ہے. تو حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ موقف اپنایا گیا ہے. آپ یہاں سے راولپنڈی جاتے ہیں تو 177 کلومیٹر سے زیادہ ہے نا. آپ پنڈی بائی پاس سے آگے ہو گئے، یعنی گجرانوالا کی حدود کراس ہو گئی، گکھڑ پہنچے، کیا کریں گے؟ زور کا وقت ہو گیا تو پوری پڑیں گے قصر پڑیں گے؟ حالانکہ ابھی آپ نے کتنا راستہ طے کیا؟ 10 کلومیٹر، لیکن نماز کیا کریں گے؟ قصر پڑیں گے، کیونکہ آپ کی منزل مقصود گکھڑ تھوڑا ہی، آپ نے آگے جانا ہے. سفر میں سنت پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، نوٹ کر لیجیے اپنے پاس. سفر میں سنت پڑھنے میں اختیار ہے. اگر سفر جاری ہے، جیسے آپ جا رہے ہیں یہاں سے لاہور، کراچی یا راولپنڈی، پشاور جا رہے ہیں، راستے میں گاڑی روک کے آپ نے نماز پڑھی ہے، تو اب آپ سنت نہ پڑھیں، صرف کیا پڑھیں؟ 2 فرض پڑھیں اور آ کے گاڑی میں بیٹھ جائیں. آپ سنتیں بھی پڑھنا شروع کر دیں، باقی گاڑی والوں کو آپ کی وجہ سے کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی اور نبی وقت ضائع ہوگا. لیکن سفر جاری نہیں ہے، آپ آگے اپنے کسی رشتہ دار کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں پر سنت پڑھ لیں، یہ اچھی بات، اختیار ہے آپ کو. باقی میں نے بتا دیا کہ حدود کیا ہے مسافر بننے کی. اپنے شہر کی حدود سے نکلتے ہی آپ مسافر شمار ہوں گے. شہر کے اندر ہیں جب تک مسافر نہیں ہے. آپ نے یہاں سے کراچی جانا، آپ اسٹیشن پہ چلے گئے، اسٹیشن گجرانوالا شہر کے اندر ہے باہر ہے؟ شہر کے اندر ہے نا. تو جب شہر کے اندر آپ اسٹیشن پر پہنچے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے. ابھی لاری اڈا شہر کے اندر ہے، ہاں کسی شہر کے اندر اگر لاری اڈا اسٹیشن شہر سے باہر ہے، شہر کی حدود سے باہر ہے، کراس کر کے، پھر مسئلہ الگ ہے. پھر لاری اڈا اسٹیشن پہ نماز کیا کی جائے گی؟ قصر. لیکن شہر کے اندر ہے تو ابھی آپ کا سفر شروع نہیں ہوا، آپ اپنے شہر میں، شہر کی حدود سے جب باہر نکلیں گے پھر آپ مسافر شمار ہوں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے مسافر کے لیے سفر کی نیت بھی ضروری ہے. بغیر نیت کے اگر وہ سفر کر رہے ہیں، نیت کوئی نہیں ہے، ایسے ہی یہاں سے نکلا کلفی کھانے کے لیے راہ والی جانے، کرتے کرتے وہ آگے جہلم پہنچ گیا، نیت کوئی نہیں ہے، اب قصر نہیں کرے گا، پوری پڑے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیوں؟ نیت ہی نہیں کی اسے، میں نے کہاں جانے، ایسے ہی چلے یہ دیکھ لیتے ہیں، وہ کرتے 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 وہ 70 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، 500 کلومیٹر چلا گیا، نیت کوئی نہیں ہے تو قصر نہیں کرے گا، پوری نماز پڑھے گا. مسافر تب بنے گا جب نیت ہوگی. کس راستے کے اعتبار ہوگا؟ ایک جگہ اس کو 2 راستے جانے، مثلا آپ یہاں سے ٹھوکر نیاز جاتے ہیں موٹر وے کی طرف سے، اور ایک کہ آپ جی ٹی روڈ سے جاتے ہیں، تو جس راستے سے آپ جائیں گے اس راستے کے اعتبار ہوگا. اس راستے سے جتنا مسافت بنتی ہے اس کے اعتبار ہوگا. ایسی واپسی پر مقیم کب ہوگا؟ آپ پشاور گئے ہیں، واپس ابھی آپ واپس آ رہی ہیں پشاور سے، کیا واپس آتے نکلتے ہی وہاں سے آپ مقیم ہو گئی؟ نہیں، جب تک آپ اپنے شہر کی حدود کے اندر داخل نہیں ہوا آپ کیا ہیں؟ مسافر. شہر کی حدود کے اندر داخل ہوئے تو کیا ہو گیا؟ اب نماز پوری پڑھنی پڑے گی. مطلب زور کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، 1 بج گیا، زور کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ ابھی گکھڑ میں، تو آپ وہاں پر نماز پڑھیں گی تو کتنی پڑھیں گی؟ 2 رکعت. اپنے شہر کی حدود میں داخل ہو کر پڑھیں گی تو اب کتنی پڑھیں گی؟ پوری پڑھیں گی. وطن کی اقسام سمجھ لیجئے، سفر کے مسئلے میں یہ چیز سمجھنا ضروری ہے. وطن کی کچھ اقسام ہیں. نمبر 1 وطن اصلی، نمبر 2 وطن تأہل، نمبر 3 وطن اقامت مستقل. وطن اقامت مستقل، جہاں پر ہمیشہ رہنے کا آپ نے ارادہ کر لیا. نمبر 4 وطن اقامت عارضی، اور نمبر 5 وطن سکنا. وطن سکنا. اب آرے کو الگ الگ سمجھا رہا ہوں. وطن اصلی کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر انسان کی پیدائش ہوتی ہے،
جہیں پر رہتا ہے پلتا بڑھتا ہے وہ اس کا وطن اصلی ہے. یا کسی جگہ وہ پیدا تو نہیں ہوا لیکن مستقل اس کو سکونت اختیار کرنے کے لیے منتخب کر لیا، گھر خرید لیا، وہیں پر ہمیشہ کے لیے رہنے کا ارادہ کر لیا، وہ بھی وطن اصلی بن جاتا ہے. تو ایسے اگر اپنا آبائی وطن ہے اس میں سکونت نہیں بھی ہے، سال 6 مہینے کے بعد جاتے. جیسے ایک آدمی کراچی میں ہوتے ہیں، اس کے والدین گجرانوالا میں، کراچی میں کام کاج کر رہا ہے، گجرانوالا جب آئے گا تو کتنی نماز پڑھے گا؟ پوری پڑھے گا. کیوں؟ اس کا وطن اصلی ہے، چاہے ایک دن کے لیے ہی آئے. اور ایسی کسی جگہ کو مستقل رہائش بنا لے تو اس کو کہتے ہیں وطن اصلی. اس کو کیا کہیں گے؟ وطن اقامت مستقل. یہ مستقل ایک آدمی نے مثلا کراچی میں جا کر اپنے لیے کرائے پہ گھر لے لیا، رہائش مستقل بنا لی، بیوی اپنی وہاں پر رکھ لی، بچے وہاں پہ رکھ لیے. اب یہ وطن اصلی کے ہی حکم میں ہوگا، یہاں پر بھی پوری نماز پڑھے گا جب بھی کہیں آئے گا جائے گا. اور یاد رکھیں سفر کرنے سے وطن اصلی ختم نہیں ہو جاتا. ہاں کوئی آدمی اس جگہ کو مکمل چھوڑ دے، گھر بیچ دے، رہنے کا ارادہ ختم کر دے، ترک کر دے، اب وطن اصلی ختم. اگرچہ اس جگہ پر پیدا ہوا تھا اب ختم ہو گیا وہ اس کا وطن اصلی. اب وہاں پر اگر جائے گا تو مسافر ہی شمار ہوگا. وطن تاحل کیا ہے؟ کسی شہر میں نکاح کیا اور نکاح کر کے اپنی بیوی کو وہیں پر رکھا ہوا ہے، چاہے تو بیوی اس کے ماں باپ کے گھر میں ہے یا کرائے پہ گھر دے کر بیوی کو وہاں پر رکھا ہوا ہے، خود ادھر ادھر کام کاج کے سلسلے میں رہتے ہیں، تو یہ اس کا وطن تاحل ہے. یہاں پر یہ بھی وطن اصلی کے حکم میں ہے، یہاں پر جب بھی جائے گا پوری نماز پڑھے گا. سسرال کو حکم سمجھ لیجیے ساتھ ساتھ. بیوی اگر کسی آدمی نے شادی کر کے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے پھر تو سسرال میں جائے گا تو کتنی نماز پڑھے گا؟ اگر سسرال شرعی مسافت پر ہیں اور یہاں پر اس کا 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو اب سسرال میں کیا کرے گا؟ قصر کرے گا جب بیوی اس کے ساتھ ہے. لیکن شادی کر کے بیوی کو وہیں پر اس کے ماں باپ کے گھر میکے میں چھوڑا ہوا ہے، اب جب بھی سسرال میں جائے گا اب پوری نماز پڑھے گا کیونکہ بیوی وہاں رہتی ہے. یہ اس کا وطن تاحل بنے گا. اسی طرح بیوی جب رخصت ہو کر عورت کی جب شادی ہو جاتی ہے، رخصتی کر کے اس کو دے دیا جاتا ہے، خامن کے ساتھ چلی جاتی ہے، تو اب یہ خامن کے ساتھ چلی گئی تو اب میکا اس کا وطن اصلی نہیں ہوگا. میکا وطن اصلی ختم، وہاں گئی بس، وہاں سے اب اپنے ماں باپ کے گھر جائے گی. اگر اس کے ماں باپ شرعی مسافت یعنی 70 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے ہیں، جب بھی اپنے ماں باپ کے گھر جائے گی نماز کیا کرے گی؟ قصر پڑے گی. اگر 15 دن یا زیادہ رہنے کا ارادہ پھر پوری پڑے گی ورنہ قصر کرے گی. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ عورت اپنے میکا میں اگر شرعی مسافت پر ہیں وہ تو نماز قصر کرے گی. ہاں اگر وہ بیوی میکا ہی میں رہتی ہے، خامن کے ساتھ نہیں رہتی، سسرال نہیں رہتی، میکا میں ہی رہتی ہے، پھر تو اس کا وطن ہے، یہاں پر پھر پوری نماز پڑے گی. اور وطن اقامت مستقل کیا ہے؟ کسی شہر میں اقامت اختیار کر لی، ملازمت کر رہے، اس سلسلے میں وہیں پر مقیم ہو گیا تو اس کو حکم بھی وطن اصلی جیسا ہے، یہاں پر بھی پوری نماز پڑے گا. اور وطن اقامت عارضی کیا ہے؟ جہاں پر 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا وہ وطن اقامت عارضی ہے. کسی جگہ آپ گئے 15 دن رہنے کا ارادہ کر لیا کہ میں نے 15 دن یہاں پہ ٹھہرنا ہے، اب یہ وطن اقامت عارضی ہو گیا، پوری نماز پڑھنی ہوگی. مثلا آپ یہاں سے ناران چلے گئے، ناران میں جا کر آپ نے جگہ لے لی رہنے کے لیے، کرائے پہ کمرہ لے لیا کہ ہم نے جی یہاں پر 15 دن رہنا ہے، 20 دن رہنا ہے، پوری نماز پڑھیں. یہ وطن اقامت بنا لیا نا عارضی طور پہ. ہاں 15 دن سے کم ہو تو پھر وہ وطن اقامت نہیں بنے گا، پھر اس کو وطن سکنا کہتے ہیں. وطن سکنا جہاں 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ کیا ہو، یہاں پر قصر ہی ہوگی. مثلا ایک ہفتے کے لیے آپ نے جا کر کوئی جگہ کرائے پہ لے لی یا کسی رشتہ دار کے گھر جا کے رہ رہے ہیں ایک ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے، اب یہاں پر آپ قصر نہیں کریں گے، قصر ہی کریں گے، پوری نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کو مستقل وطن تھوڑا ہی بنایا. اقامت کی نیت کب معتبر ہوگی؟ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے، آپ نے کسی جگہ اقامت کی نیت کی کہ میں نے 15 دن رہنا ہے، شرائط ہیں اس کے لیے. پہلی شرط یہ ہے کہ سفر موقوف کر دیا ہو، ختم، یعنی چلتے چلتے گاڑی میں بیٹھے ہوئے، آپ ٹرین پہ بیٹھے ہوئے کراچی جا رہے ہیں، لاہور سے گزرتے ہوئے آپ نے ارادہ کیا میں یہیں رہوں گی،
ساتھ جا بھی رہی ہیں، سفر روکا نہیں ہے اور آپ نیت کریں، ایسے نہیں ہوگا. رک جائیں وہاں پر، تب نیت معتبر ہوگی. وہاں پر رک کر نیت کر لیں کہ میں نے یہاں پر رہنے 15 دن. ایک دوسری شرط، جس جگہ قیام کی نیت کی ہو وہ جگہ رہنے کے قابل ہو، جنگل بیابان نہ ہو. افریقہ کے جنگلوں سے گزر کر وہاں جاتے ہوئے کہتے ہیں میں نے 15 دن یہاں ٹھہرنے. وہاں اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کریں گے تو کوئی نیت معتبر نہیں ہوگی. جنگل میں رہ سکتے ہیں آپ، ابھی دن ہے، اس لیے حوصلے ذرا تھوڑا دلیری کے ساتھ جذبے میں کہ جی میرے جب رات آئے گی تو پتہ چلے گا کہ کہیں سامان کھا کے بھاگنے جائیں. اسلیے رہنے کے قابل ہو وہ جگہ، تب نیت معتبر ہوگی. تیسری شرط یہ ہے جس جگہ ٹھہرنے کا ارادہ کیا ہے وہ ایک جگہ ہو. 15 دن ایک جگہ ٹھہرنے، دو الگ الگ جگہیں نہ ہو. دو الگ الگ مقامات پر اگر رہنے کی نیت کی ہے تو اس سے آدمی مقیم نہیں بنتا، مسافر ہی ہوگا. ہاں یہ مسئلہ اس صورت میں ہے توجہ سے کہ وہ شہر سے الگ جگہ ہو. مثلا آپ نے یہ ارادہ کیا کہ میں نے 15 دن رہنا ہے، 8 دن گجرانوالا شہر میں رہنا ہے، 7 دن قلعے میں رہنا ہے، قلعہ دیدار سنگھ میں. اب کیا ہوں گے؟ آپ مسافر ہی ہوں گے. ٹھیک ہے 15 دن بنے ہیں لیکن جگہ دونوں کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں. ہاں یہ آپ نے ارادہ کیا ہے کہ میں نے 15 دن گجرانوالا میں رہنا ہے، 5 دن یہاں پہ ماڈل ٹاؤن میں رہنا ہے اور 10 دن ماڈل ٹاؤن کے ساتھ ہی کسی محلے میں یا اسلام آباد محلے میں رہنا ہے. تو اب آپ مقیم ہوں گے کیونکہ ایک ہی جگہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے جماعتیں چلتی ہیں، یہ جو جماعتیں چلتی ہیں تو ایک گجرانوالا شہر میں پورا مہینہ گزار کے جاتی ہیں، 2 مہینے گزار کے جاتی ہیں. تو شہر کے اندر ہیں تو وہ الگ الگ مقام پر ٹھہر رہے ہوتے ہیں، الگ الگ جگہوں پر ٹھہر رہے ہوتے ہیں. یا گاؤں جانا ہے تو الگ الگ مقامات پہ ٹھہر رہے ہوتے ہیں. اس لیے دونوں صورتوں میں مسئلہ الگ الگ ہوگا. اور چوتھی شرط یہ کہ کم از کم 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو. 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ کیا تو بھی مقیم نہیں بنیں گے، مسافر ہی ہوں گے. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ نیت کرنے والا کسی کے تابع نہ ہو. آپ نے 15 دن کی نیت کی ہے لیکن آپ کسی کے تابع ہیں تو آپ کی نیت کے اعتبار نہیں ہو. کیا مطلب؟ دیکھیں بیوی کس کے تابع ہے؟ خامن کے. میاں بیوی دونوں کراچی چلے گئے، خامن کا ارادہ کہ ایک ہفتہ رہیں گے، بیوی کا ارادہ 20 دن رہیں گے. کس کی نیت کے اعتبار ہوگا؟ خامن کی نیت کے اعتبار ہے، بیوی کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ یہ تابع ہے. خامن نے ہفتے بعد جانا کہ نہیں میں تو 20 دن کی نیت کی پوری پر نہیں، اس کی نیت کے اعتبار ہی نہیں ہوگا. بلا نیت قیام اگر کوئی آدمی کسی جگہ 10 سال بھی رہتا ہے، مسافر ہی ہوگا. یہ ایسے ڈرائیور لوگ صبح شام آتے ہیں، ایک دن لاہور، دوسرے دن پشاور، تیسرے دن کراچی، یہ مسافر ہی رہتے ہیں سفر میں، یہ قصر ہی کریں گے. کسی آدمی کی نیت نہیں ہے یا ایسے آپ کسی کام کے لیے جیسے کراچی چلی گئیں اور آپ کا ارادہ یہ کہ ہم کتنا 1 ہفتہ رہیں گے، ہفتے کے بعد 1 دن اور گزر گیا 8، پھر کام نہیں ہوا، 1 دن اور بڑھ گیا، 2 دن بڑھ گئے، کرتے 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 آپ ایسے بلا نیت کے جتنا عرصہ بھی رہیں آپ مسافر ہی. ایک بار 15 دن کی نیت کرنا ضروری ہے مقیم ہونے کے لیے. 2 4 کر کے نیت کرتے رہیں، 4 دن رہیں گے جی، 4 دن پورے ہو جی، اب 4 اور رہیں گے جی، ایسے نہیں ہو. ایک بار 15 دن کی نیت یک بارگی کریں گے تب مقیم بنیں گے. تھوڑی تھوڑی کر کے اگر سال بھی گزر جائے تو مقیم نہیں بنیں گے، مسافر ہی ہوں گے. نماز قصر کرنی ہوگی. بات سمجھ آ گئی؟ اور اقامت کی نیت میں رات کے اعتبار ہوگا. ایک جگہ رہنے کی نیت کی ہے اور جیسے کوئی آدمی تاجر آدمی ہے، ایک جگہ جا کر جیسے گجرانوالا میں جا کر اس نے کرائے پہ رہنے کی نیت کر لی کہ میں یہاں 15 دن رہوں گا، 20 دن رہوں گا. رات کو وہاں کے رہتے ہیں، دن کو ادھر ادھر باہر نکل گیا، کبھی سیالکوٹ چلا گیا، کبھی یہ راوالی چلا گیا، کبھی گکھڑ چلا گیا، کبھی وزیر آباد چلا گیا، اپنا مال سپلائی کر رہے، رات آ کے یہاں پر رہ رہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مقیم ہوگا. سیالکوٹ چلا گیا تو مقیم ہوگا کیونکہ رہائش اس نے گجرانوالا میں لی ہوئی ہے. گجرانوالا اور سیالکوٹ کی مسافت کتنی ہے؟ شرعی مسافت بنتی ہے؟ نہیں بنتی. ہاں اگر وہ اپنے جس جگہ اس نے رہنے کی جگہ لی ہے اس مسافت سے اتنا آگے چلا گیا کہ وہ جگہ 77 کلومیٹر بنتی ہے، اب مسافر ہوگا. اب اس جگہ میں جا کے قصر کرے. جیسے وہ آگے وہ نارووال والی سائڈ پہ چلا گیا، چونڈا پہنچ گیا، تو اب یہ کیا شمار ہوگا؟ مسافر شمار ہوگا. نابالغ بچہ سفر میں بالغ ہو گیا تو اس کا حکم الگ ہوتا ہے، یاد رکھیں. ایک نابالغ بچہ یہاں سے سفر کر کے کراچی گیا، کراچی جا کے بالغ ہو گیا،
وہ مسافر نہیں ہوگا، وہ پوری نماز پڑھے گا، کیونکہ وہ بالغ ہی وہاں پہ، اس پہ نماز بھی وہاں پہ جا کے فرض ہوئی۔ ہاں اس سے آگے اب مزید سفر کریں گے، یا جاتے ہوئے راستے میں بھی سکھر کے مقام پر وہ بالغ ہو گیا، اب اس سے آگے سفر کرے گا تو وہاں سے آگے جتنی مسافت ہے اگر وہ 177 کلومیٹر بنتی ہے جس جگہ جا رہے ہیں پھر مسافر ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ایسی حائزہ عورت سفر کی حالت میں سفر کر رہی ہے، حالت حیض میں اگر عورت نے سفر کیا، مثلا یہاں سے راولپنڈی جانے، اب راولپنڈی جا کے وہ پاک ہو گئی، چاہے وہاں پہ ایک دن رہنا پوری نماز پڑے گی، کیونکہ جہاں سے آگے پاک ہوگی وہاں سے آگے کے اعتبار ہوگا۔ ہاں جہاں پر پاک ہوئی ہے اس سے آگے اگر شرعی مسافت سفر بنتی ہے 177 کلومیٹر، جیسے جہاں سے جہلم جا کر پاک ہو گئی تو جہلم سے آگے راولپنڈی تک مسافت شرعی بنتی ہے، اب تو مسافر ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، ورنہ یہ مقیم شمار ہوگی، یہ پوری نماز پڑے گی۔ یہ مسئلہ عموماً معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو مقیم کے پیچھے مسافر آدمی نماز پڑھے گا تو پوری پڑھے گا، چاہے ایک رکعت جماعت کے ساتھ ملی ہے تب بھی پوری نماز پڑھے گا۔ اور اگر مسافر آدمی ہے نماز پڑھانا چاہتا ہے، پیچھے مقتدی مقیم ہے، تو یہ نہیں کر سکتا کہ جی مقتدی مقیم ہے چلو ان کو پوری پڑھا دوں، نہیں، یہ خود 2 رکعتیں ہی پڑھے گا، اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر کہے گا جی امام مسافر ہے آپ لوگ اپنی نماز پوری کر لو، تو جو لوگ مقیم ہوں گے وہ اٹھ کے 2 رکعت اور پڑھ لیں گے۔ اگر مسافر امام نے 4 رکعت نماز لوگوں کو پڑھا دیے نہیں ہوگی نماز، ہاں اگر بیچ میں سجدہ سب کر لیا تھا نماز ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی مسافر آدمی 4 رکعت نماز پڑھ لے بھول کر تو بھی اس کو نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے، ہاں اگر اس نے سجدہ سہو کیا تھا پھر اس کی نماز درست ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ایک اور مسئلہ سمجھیں، آپ کا ایک وطن اصلی ہے، جیسے مثال کے طور پر گجرانوالہ آپ کا وطن اصلی ہے، لیکن آپ نے وطن اقامت کراچی میں بنا لیا، یہاں پر بھی آپ کا گھر ہے، آپ کراچی بھی رہ رہے ہیں، کراچی کے اندر بھی آپ کی رہائش، آپ کا گھر موجود ہے۔ اب دیکھیں مسئلہ اچھی طرح ذرا سمجھ لیجئے، آپ نے کراچی سے ارادہ کیا راولپنڈی جانے کا، جاتے ہوئے آپ جب گجرانوالہ سے گزریں گے، گجرانوالہ پہنچ گئی آپ مقیم ہو جائیں گے، آپ کا وطن اصلی ہے، حالانکہ آپ نے یہاں نہیں ٹھہرنا، آپ نے آگے جانا ہے، لیکن گجرانوالہ پہنچیں گے، یہاں پر جو نماز آئے گی وہ کیا کریں گے، پوری پڑھیں گے، کیونکہ یہ وطن اصلی سے گزر ہو رہا ہے۔ ہاں اب جب آگے نکل گئی، آگے جا رہی ہیں آپ، آگے چلنا ہے آپ نے، تو اب گجرانوالہ کی حدود سے نکلتے ہی پنڈی بائی پاس آپ نے کراس کیا، نکلتے ہی اب کیا ہوگا، آپ پھر مسافر بن جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے راولپنڈی نہیں جانا، آپ نے یہ آگے جانے گجرات تک، تو اب آپ آئی تو کراچی سے ہیں، گجرانوالہ سے وہ چندہ قلعہ بائی پاس سے پیچھے تو آپ کیا تھی، مسافر، لیکن چندہ قلعہ جب آپ نے کراس کر کے گجرانوالہ کی حدود میں آپ لوگ داخل ہو گئے، اب آپ نے جانے گجرات، تو گجرانوالہ اور گجرات کی مسافت شرعی بنتی ہے، نہیں بنتی نا، تو اب آپ گجرات میں جا کر آپ پوری نماز پڑھیں گے، مسافر نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کا وطن اصلی گجرانوالہ ہے، ساتھ ہی گجرات ہے، شرعی مسافت نہیں بنتی۔ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آیا؟ چلیں، یہ سفر کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں تھیں جو مسائل میں نے آپ کو سمجھا دیے، چلیں کافی ہو گئے۔